اور جہاں پکارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers. اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں معنی، جواب دینا اور قبول کرنا. اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا مانو. چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں. یہ سارے احکام ہے کہ یہ قرآن میں. قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے. اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے. اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے. اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو. جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت. اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری. پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے. میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی. تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے. چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا سنیں اور مانیں. میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں. توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے کریں، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے. توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے سپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتہ دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں. اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے قرآن، آیت نمبر 24 سورہ توبہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب وہ لفظ آ گیا رشد. دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ، مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا، ضبط نفس. اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے. یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل ہے. رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام قرآن کے ساتھ. اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے. اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی. اسی کا نام دعا ہے. دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے.
یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے. 17 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی، ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں. 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں 10 پڑھی ہوں، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا نصیب نہیں ہوئی. دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے. اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مظہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ طٰہٰ کی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ انائے کبیر ہے، the infinite ego، اللہ، انا اللہ، the big انا. اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں. جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے، یہ ہے دعا. اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی ہی نہیں، ہم کلام ہوئی ہی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل نہیں ہوئی. مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا. ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا. آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازماً اس پر بھی دے گا. لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے ہے. اسی لیے کہا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے. معراج میں مکالمہ ہوا تھا نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں. سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک. یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے. جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل نہیں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے. روح مر بھی جاتی ہے، جسم زندہ ہے، روح مر چکی ہے. جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء. یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے. یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے. ان کی روح مر چکی ہے. یہ تو حیوان رہ گیا زندہ صرف. یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے. ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کے بھی ہے، بلی کے بھی ہے. کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے. تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا. وہ اندر کا انسان مر چکا ہے. یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے. یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. آتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان. روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے، ان کانوں سے نہیں. وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. ان کانوں کا، ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ. روح ہے محمدی پر. یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے. لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کیا. مَا كُنْتَ
تدری مل کتاب ول ایمان، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا، ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا ہے. یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد. اب آخری لفظ آیا رشد. یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، کامیاب، فائزون، اولئک هم الفائزون، ٹھیک ہے، فوز، کامیابی تک پہنچنے والا، اولئک هم المفلحون، یہ ایک اور لفظ ہے. لیکن راشدون یہ چوٹی کا لفظ ہے، اسی لیے صحابہ کے لیے آیا اولئک هم الراشدون سورہ الحجرات میں. اسی لیے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے اونچے چوٹی کے انسان ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے لیے آیا خلفاء الراشدون، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ رشد ہے، رشد تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے، اور یہ ہے اصل حاصل صیام و قیام رمضان کا. اولئک هم الراشدون. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. چند جملے صرف کہوں گا، پھر باقی آیتوں کا ترجمہ کر دوں گا. دیکھیے، اسی کے لیے یہ ساری تحریک، دعوت رجوع القرآن، عربی سیکھو، 1 ایئر کورس ہے، یہ نظام بنائے ہیں، عربی کلاسز شروع کی ہیں، تاکہ قرآن، اب وہاں قرآن جو ہے وہ اترتا تھا سیدھا دل کے اوپر جا کر اترتا تھا، کوئی بیریئر نہیں تھا کہ یہ زبان کوئی اور ہے. لسان محمدی سے ادا ہوا اور صحابہ کے دلوں پر جا کر اتر گیا براہ راست. ہمارا تو یہ حال ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمید عالم، اور یہاں تو مقابلے ہوتے ہیں، یہاں آدھے گھنٹے میں تراویح پوری ہو جاتی ہے، وہاں جائیں گے، اور یہ تو 7 دنوں میں ساری تراویح پوری کرا کے پڑھائی دے دیتے ہیں آپ کو، پڑھائی. یہ کیا تماشا ہے، کیا کھیل بنایا ہوا ہے. کہاں وہ قیام، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تطوعا، من صام رمضان من قام رمضان. کہاں وہ شفاعت روزے کی اور قرآن کی، منعتہ النوم باللیل، رات کو میں نے روکے رکھا اسے سونے سے. کہاں یہ ہماری تراویح اور اس کے اندر مقابلے، کتنی تیز رفتار سے، کتنا یہ فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے جاتا ہے قاری، وہاں جاؤ. یہ تماشا، یہ ساری دعوت و تحریک جو ہے اس کے لیے ہمارا انسان ہمارا روحانی وجود بیدار ہو. جب یہ وجود بیدار ہوگا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تبھی وہ مقام بھی ملے گا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ ہے کیفیت رشد. اب آگے پڑھ لیجئے، یہ 5ویں آیت طویل ہے لیکن یہ احکام پر مشتمل ہے، اور اس کا پس منظر جان لے تاکہ پھر زیادہ وقت نہ لگے. پہلے میرا خیال ہے 2 گھنٹے میرے پورے ہو چکے ہیں. چونکہ پہلے احکام نہیں آئے تھے تو صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ قیاس کیا کہ روزہ جیسے یہودیوں کے ہاں ہے ویسے ہی اس کے حکم ہمارے ہاں بھی ہے، اور کما کے لفظ میں اشارہ بھی تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا. اب پچھلی شریعت میں روزہ اس کا نام تھا کہ جب سو گئے تو روزہ شروع، کوئی نہ اس میں سحری کا تصور تھا اور نہ ہی رات کو بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کا کوئی تصور تھا. اسلام میں یہ نہیں تھا، لیکن ابھی وضاحت نہیں آئی تھی. شریعت محمدی میں تو اس کے لیے آسانی آنی ہے، لوگوں کے علم میں تو نہیں ہے نا. لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے کر رہے تھے. رات کے وقت اپنی بیویوں سے ہم بستری ہو گئی، یا رات کو کسی وقت کچھ کھا پی لیا، لیکن دل میں دغدغہ رہا کہ یہ تو شاید ہم نے روزے کے خلاف کیا. اس کے لیے پہلے تو معافی نامہ اللہ نے پہلے گرانٹ کی معافی. دیکھیے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے روزوں کے راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہو، آنکھیں. اسی طریقے سے بیوی اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم،
اللہ کے علم میں ہے کہ تم لوگ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. بڑا پیارا انداز ہے. تم سمجھ رہے تھے کہ گناہ کر رہے تھے، حالانکہ گناہ نہیں تھا، لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا نا. جیسے یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں گوشت کھا رہا ہوں بکری کا یا گائے کا، ہے وہ سور کا، لیکن وہ تو سمجھ رہا تھا نا بکری کا کھایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر. اور جو شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے یہ سمجھ کر کے یہ سور کا کھا رہا ہوں تو وہ تو سور ہی کھا رہا ہے. اس اعتبار سے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، لیکن چونکہ پہلے وضاحت نہیں کی گئی تھی لہذا فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، تو تم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی. تابہ کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا. تابہ یتوبو، ہم بھی اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ الہ ہوتی ہے. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ توبہ اعلی ہوتی ہے. یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. تو فرمایا فتاب علیکم، تم پر اللہ نے نظر رحمت فرمائی. وعفا عنکم، اور اب تک جو بھی کچھ تم نے کوئی غلط کام اپنے خیال میں کیا ہے اسے معاف کر دیا. فالآن باشروہن، تو اب تمہیں اجازت ہے، جائز ہے بالکل، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یہ ازدواج میں ایک شے جو لکھ دی ہے وہ تو اولاد ہے. ظاہر بات ہے کہ تعلق زن و شو میں ایک شے جو مقصود ہوتی ہے وہ اولاد ہے، بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. لیکن یہ دوسری اور شے بھی ہے جس کو تسکین کہا گیا قرآن میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ سکون حاصل کرو. یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی شے ہے. لہذا اس کے لیے تمہارے لیے یہ پوری اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم یہ کام کر سکتے ہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. یہ ہے سحری کا حکم، جس کے لیے حدیث میں پھر بڑی تاکید بھی آئی ہے، تسحروا، سحری ضرور کیا کرو. فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَکَۃ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت سابقہ جو تھی، شریعت موسوی، اور جو شریعت اب ابدی ہے تا قیام قیامت، شریعت محمدی، ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اس شریعت میں بہت سی چیزیں نرم کی گئیں. وہاں ہفتے کا حکم تھا، پورا دن کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے. جمعہ کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر ہفتے کے شام کو سورج کے غروب ہونے تک 24 گھنٹے کوئی کام نہیں کر سکتے تم قطعاً. وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھلیاں پکڑی بھی نہیں تھے، ہیلا ہی کیا تھا، اسی پر ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا. ہمارے ہاں وہ جمعے کا حکم اتنا سا، اذان جمعہ سے لے کر جماعت کے ہو جانے تک بس خلاص، باقی تم آزاد ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو اب زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اجازت ہے، آسان ہو گیا بہت. اسی طرح یہ روزہ، ان کے ہاں روزہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہوتا تھا 20 گھنٹے کا یا 22 گھنٹے کا، سو گئے روزہ شروع، بس اس کے بعد اب اگلے غروب تک روزہ ہے. نہ اس میں کوئی اب ان کا تعلق زن و شو، نہ کھانا پینا. تو ایک طرف اس کو جائز کیا گیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اور دوسری طرف وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور جب تک فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممیز نہ ہو جائے تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو. یہ پاؤں پھٹنے کے لیے گویا کہ تعبیر ہے. جب عین مشرق میں وہ سفید سی لکیر نمودار ہو جاتی ہے، اب وہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے، یہ سیاہ دھاگا، یہ سیاہ تاریکی، اور اس کے بعد یہ سفید دھاگا نکل آیا ہے. یہ ہے کہ اس وقت تک تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو. یہ سحری کا جو سمجھیے اختتام سحر ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کا اب اس کو مکمل کرو رات تک. اس رات تک کے اندر جو ہمارے ہاں مسلک ہے اہل سنت کا، وہ رات کے آغاز تک، جیسے حد شروع ہو گئی، غروب آفتاب جو ہے وہ رات کے حد کے شروع ہو جانے کی علامت ہے، تو غروب آفتاب تک اب روزہ پورا کرو. اب کھانا پینا بھی بند، تعلق زن و شو بھی بند. یہ امساک ہے، یہ صوم ہے تمہارا.
کذالک ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور دیکھنا عورتوں کے ساتھ یہ ہم بستری کا معاملہ اپنی بیویوں سے نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ اب دیکھیے میں نے کہا تھا روزہ رمضان اس کے سارے احکام سب آ گئے، اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر ہی جا کر بیٹھ جائے، اپنے معمولات کو توڑے۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں روٹین، یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک عادت بن گئی، صبح اٹھتے یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر دفتر جانا، پھر آنا، پھر یہ، اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں، ہوش میں آتا ہی نہیں۔ وہ گویا کہ ایک مدہوش سا ہے اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا ہے خود بخود۔ اس سائیکل کو توڑو، جیسے 5 دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لیے۔ آؤ یہاں آؤ، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں، یاد کرو اللہ کو دوبارہ، اپنا عہد استوار کرو دوبارہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سال میں ذرا یہ 9-10 دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو، جاؤ وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر، سوائے جو ناگزیر حوائج انسانیاں ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے باہر جاؤ، وضو کرو، پھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ محض فرحت حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے، غسل واجب ہو گیا ہو تو نہاؤ، ورنہ پھر یہ کہ ہیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غسل کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائیں تو طبیعت پہ کسل رہتا ہے، لیکن اسی کو تو توڑنا ہے، اسی روٹین کو تو توڑنا ہے۔ اصل میں اجازت نہیں ہے، اصلاً اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے جو بھی ناگزیر، ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے، رات کو آخر سوئے تو ہے، سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے، نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ، ٹھیک ہے، غسل واجب ہے نہاؤ، اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے جاؤ پوری کرو، وضو کرو، واپس آ کے بیٹھو، چاہے یہاں سو، یہاں ذکر کرو، یاد کرو، جو کرو کرو یہاں پہ، لیکن اور اس میں بھی خاموشی۔ وہاں ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں۔ میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے، تاش عرفات میں۔ میں نے سنا یہاں پر اعتکاف میں تاش کھیلے جاتے۔ آپ بالکل نوجوان چھوکرے، فضیلت سنی اعتکاف کی، ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو وہ جی چاہتا ہی ہے، کچھ دنوں کے لیے نکلے اس گھر سے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ گپے بھی ہو رہی ہے، لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے، تاش بھی کھیلے جاتے، یہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ یہ اتنی ہلکی شے نہیں ہے اعتکاف، یہ تو اس عبادت کا، رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں لو اللہ کے ساتھ لگی رہے، لوگوں سے نہیں، تنہائی، غور و فکر، یا قرآن پڑھو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، یا سوچو بچو، جیسے حدیث میں آتا ہے وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً وَسَمْتِي فِكْرًا، میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شے سے میں سبق حاصل کروں، اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو میری بات، اور میں خاموش رہوں وَسَمْتِي فِكْرًا، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جو حضور جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے وہ اعتکاف تھا حضور کا، مکی دور کا اعتکاف، تنہا بیٹھنا۔ اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی، حضور کے دادا بھی جا کر وہاں پر غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کی ایک خاندانی روایت چلی آ رہی تھی، یہ جگہ تھی، اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی، اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں حائل ہو گئی ہیں، ورنہ میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن 62 میں تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا واقعتاً سیدھا کعبہ نظر آتا ہے وہاں سے، اور کچھ درمیان میں نہیں، جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں، وہ غار ہے ہی ایسی کہ سامنے ایک دراڑ سی بس کھلی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے سیدھی نگاہ خانہ کعبہ پر جاتی تھی، تو کعبے کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر، دیکھنا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں، کعبے میں ہے تو نہ معلوم کیا کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں تو آپ بیٹھے ہوئے، تو وہ اعتکاف، یہی اعتکاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا 40 دن کا، تب تورات ملی تھی، یہی 40 دن کا روزہ کیا رکھا تھا، یہ اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے، حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے، 40 روز کا روزہ اور اعتکاف پہاڑوں میں کیا جا کر، تب انجیل ملی، یہی اعتکاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرا میں، تب قرآن، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ تو اس کا ایک عکس، اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے،
میں نے روح اعتکاف پر بھی ایک زمانے میں ایک تقریر کی تھی، میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کہیں اویلیبل ہے یا نہیں، ایک علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی تھی۔ ویسے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میرا کتابچہ ہے، اور عظمت صوم جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے دو وجود اس کے بارے میں بھی خاصی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ بھی میرا کتابچہ ہے، شاید باہر اس پہ ہوں گے۔ تو فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب مت جانا۔ قرآن مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فلا تعتدوہا، یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کر جانا، تجاوز کرنا، اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوہا، آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا، مبادا کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے۔ جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الا لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی تھی، اسی کے جانور اس میں چریں گے، کوئی رعیت میں سے کسی کی بھیڑ بکری، کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا وہاں نہیں آ سکتا۔ اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بھیڑ بکری چلی گئی، وہ مجرم ہو گیا، پکڑا جائے گا، گردن ماری جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے، اللہ کی حما کیا ہے؟ محارمہ، جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی، ان کے قریب نہ جانا۔ تو دیکھو اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا، اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے، تو اندیشہ ہے کہ بھیڑیں بکریاں کہیں ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہو۔ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں، تقوی کی روش اختیار کریں، حدود الہی کا احترام کریں، اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا، اس کے قریب بھی نہ آئے۔ اب دیکھیے یہ 5ویں آیت بھی ختم ہوئی ہے لفظ تقوی پر، اور پہلی آیت بھی ختم ہوئی تھی لفظ تقوی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی، اس کا ٹیسٹ کیا ہے کہ کسی میں تقوی ہے یا نہیں ہے؟ لٹمس پیپر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے، وہ لٹمس ٹیسٹ آپ اس کو کہتے ہیں، کیسے معلوم؟ ہمارے ہاں تقوی کے جو تصورات لوگوں میں ہیں، ایک خاص وضع قطع ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بال بھی فرض کیجئے کہ پٹے رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی ہے، اس پر امامہ بھی ہے، جو بھی ہے، نماز روزہ ہے، یہ تقوی ہے۔ قرآن اس کے بالکل برعکس تقوی کا جو لٹمس ٹیسٹ دے رہا ہے، لٹمس ٹیسٹ جسے معلوم ہوگا یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے، جو بتائے گا وہ ہے عقل حلال۔ عقل حلال ہے تو تقوی ہے، اور نہیں ہے تو وضع قطع کیسی بھی ہو، شکل و صورت کوئی بھی بنا لی ہو، تم درویش نظر آ رہے ہو اور ولی اللہ نظر آ رہے ہو، صوفی نظر آ رہے ہو، اگر عقل حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ آیت آخر میں لائی گئی ہے اب یہاں پر، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ اپنے مال، یہ سارے تمہارے اپنے مال ہی ہے نا، قومی سطح پر تو ساری ملکیت قوم کی ہے، لیکن انفرادی ملکیت بھی یہ میری ہے، یہ آپ کی ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے، میں تحفہ دوں، ہدیہ دوں، یا میں کوئی شے فروخت کروں، تو کوئی بھی چیز اگر تجارت سے آپ کو حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے، نفع، لیکن تجارت بھی تراضٍ منکم، آپس میں رضامندی سے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ میں چیز لے رہا ہوں، یہ اس کی قیمت ہے، میں دے رہا ہوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کمائی کی ہے نا، اس میں اس نے کمائی کی ہے، وہ لے کر آیا کہیں سے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس نے اس کی وہ اجرت لے رہا ہے۔ ان تراضٍ منکم تجارت ہے تو تم نے ایک دوسرے سے مال لیا، دیا، کھایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے اور باطل طریقے سے اگر تم نے کھایا ہے تو پھر تقوی نہیں۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اپنے مال کو ڈول بناؤ حکام تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ادلا یدلو جو ہے دلوا، ادلا دلوا، سورہ یوسف میں آتا ہے، جب حضرت یوسف کو ڈالا ہوا تھا اس کنویں میں، تو قافلے کا جو آیا پانی لینے والا بہشتی، اس نے اپنا ڈول ڈالا، فادلا دلوا،
اس نے اپنا ڈول نیچے اتارا تو حضرت یوسف اس کو پکڑ کے اوپر آ گئے، پانی کی بجائے یوسف چلے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مال کو ڈول بنانا حکام تک پہنچنے کے لیے، جیسے ڈول کو پانی تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بنایا، ایسے حکام تک پہنچنے کے لیے اپنے مال کو ڈول بنانا یعنی رشوت دینا، تاکہ تم کسی اور کا مال غلط طریقے پر، باطل طریقے پر ہڑپ کر سکو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ رشوت اصل میں عربی زبان میں راشی کسے کہتے ہیں؟ جو رشوت دیتا ہے۔ ہمارے ہاں راشی فلاں بڑا راشی افسر ہے، وہ راشی افسر ہم بولتے ہیں اس کو جو رشوت کھاتا ہے، نہیں، عربی میں راشی جو ہے وہ رشوت دینے والا ہے، مرتشی وہ ہے جو رشوت قبول کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آیا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، جیسے سود دینے والا، سود لینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب کے لیے جو ہے وہ بڑی سخت وعید ہے، اسی طرح رشوت دینے والا، رشوت قبول کرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن راشی ہے رشوت دینے والا، اور رشوت اصل میں دنیا میں چلتی ہی ہے دینے والوں کے ذریعے سے۔ ایک وہ ہے جسے رشوت کہہ دیا جاتا ہے، وہ تاوان ہے، وہ رشوت نہیں ہے، علماء نے صحیح کہا ہے۔ ایک کلرک بیٹھا ہوا بیچارہ کہیں پر، اور وہ ظاہر بات ہے تنخواہ بھی اسے کیا مل رہی ہے، اور وہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے جب تک کہ کچھ نہ کچھ آپ اس کے ہاتھ میں نہ دے دیں، یہ تاوان ہے۔ وہ گناہگار ہے جو لے رہا ہے، دینے والا گناہگار نہیں ہے اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط مقصد کے لیے اس نے جو ہے اس کی مٹھی گرم نہیں کی ہے، کسی اور کا مال ہڑپ نہیں کر رہا ہے، کہیں حکومت کے واجبات سے اپنے آپ کو چوری کر رہا ہے اور اس سے بچانے کے لیے رشوت نہیں دے رہا ہے۔ اگر وہ دینے والے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ گناہگار ہوگا، وہ مجبور ہے، یہ تاوان ہے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں اسے چٹی ہے، چٹی ہے، یہ چٹی ہے، تاوان ہے جو اس پر پڑ گیا۔ لیکن رشوت اصل میں وہی ہے جو آدمی دیتا ہے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے، حکومت کے محصولات کے اندر کہیں چوری کرنے کے لیے، یا کسی اور کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، یا مواقع ہیں جس میں جتنا حق آپ کا کسی اور کا بھی ہے اور آپ نے اپنے لیے اس حق کو خالص کر لیا ہے، اس کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں وہ رشوت۔ تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ تو اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے باطل طریقے پر کھاؤ، نہ ہی اپنے مال کو ذریعہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے پر ہڑپ کر سکو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حالے کہ تم یہ جان بوجھ کر رہے ہو۔ اب آخر میں 3 حدیثیں پڑھ لیجئے، اب تک تو باتیں بڑی میٹھی میٹھی آئی ہیں، ذرا تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں۔ اب روزہ ایک شخص نے رکھا ہوا ہے، کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ روزہ ہے کیا ہے؟ حلال کام تو نہیں کر رہا، کھانا حلال رکھا ہے نہیں کھا رہا، جھوٹ بول رہا ہے، حرام۔ رشوت لے رہا ہے، حرام۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے منٹگومری میں، تھے بڑے وہ خوش طبع آدمی، وہ یہ کہا کرتے تھے میں رشوت لیتا ہوں باوضو۔ ٹھیک ہے، اور روزے کے ساتھ جو رشوت لیتا ہے دفتر میں بیٹھا ہوا روزے رکھ کر تو رشوت لیتا ہے، تو یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ منہ بند کیا ہوا، یہ روزہ نہیں ہے، سمجھ لیجئے اس کو، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یہ فاقہ ہے۔ یہ حدیثیں پڑھ لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس شخص نے نہ چھوڑا نہ تو جھوٹ بولنا نہ جھوٹ پر عمل کرنا، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا پینا اور کھانا چھوڑ دے۔ یہ کھانا پینا چھوڑا اس نے، روزہ نہیں رکھا۔ یہ بخاری، ابو داؤد اور ترمذی تینوں میں موجود ہے۔ اسی کی اور حدیث سن لیجئے، انہی سے حضرت ابو ہریرہ سے رواہ الدارمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے، جس کو انیندرا کہتے ہیں پنجابی میں، بس وہ بے خوابی تو اس کو حاصل ہوئی، حاصل کچھ نہیں۔ اگر قرآن ہی نازل نہیں ہوا تم پر تو کیا حاصل ہوا؟ یہ قیام جو تھا یہ تو قرآن کو اپنے اندر اتارنے کے لیے ہے، قرآن تمہارے اندر اترا ہی نہیں۔ ویسے یہ بات میں آپ کو بتا دوں،
بغیر سمجھنے کے بھی قرآن کچھ نہ کچھ اترتا ہے. قرآن کی تاثیر کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں. اس کے اصوات میں، ساؤنڈز میں بھی ایک تاثیر ہے. لیکن اصل قرآن تو اس کے اترتا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں. نزول تو اس وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. گرا کو شاہد راضی رصاحب کشاف. بغیر سمجھ کے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا کہ اس نے وقت لگایا ہے، وہ وقت ضائع نہیں جائے گا اس کا. لیکن وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا اس نے نا. ذکر ضرور کیا اللہ کا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی کتاب ہے میں پڑھ رہا ہوں، ذکر کا ثواب مل جائے گا. قرآن کی جو برکات ہیں ان سے تو حصہ نہیں مل سکتا. اس لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ پوری تحریک عربی سیکھو، قرآن پڑھو، 1 سال لگاؤ، وقت لگاؤ، محنت کرو، ہمت کرو، کوشش کرو. اسی میں تو میں نے اپنی زندگی کھپائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دوسری حدیث سن لیجئے. وفی روایت ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ابن ماجہ میں جو روایت اس کے الفاظ یہ ہیں: رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. پہلے پیاس تھی، یہاں بھوک کا لفظ آ گیا. ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. اور کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بے خوابی کے اور کچھ حاصل نہیں. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم. اس کے لیے جو ہم نے نظام بنایا ہے، غور کیجئے. یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری، جیسے کہ حفیظ نے کہا تھا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. یہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ایجاد کا معاملہ میں نے کیا. ویسے تو تراویح کو بھی حضرت عمر نے کہا تھا نعم بدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یعنی ایک بدعت تو ہے. حضور نے تو اس طریقے سے ایک امام کے پیچھے 20 رکعتیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں دینی اصطلاح میں. ایسے ہی یہ ایک ہے کہ ہم نے کہا کہ 4 رکعتوں سے پہلے بیٹھ جاؤ. جو قرآن ان 4 رکعتوں میں قاری صاحب یا حافظ صاحب سنائیں گے، پہلے اس کا ترجمہ سن لو، اس کے کچھ مختصر معانی سمجھ لو، اس کے کلام کا ربط ذہن نشین کر لو. اب کھڑے ہو جاؤ، اب سنو گے 50%، 60%، 70%، اور کم ہوگا 40-30%. کچھ تو تمہارے سمجھ میں آئے گا کیا سن رہے، کچھ تو نزول قرآن ہو جائے گا آپ پر. یہ کیا ہے کہ کھڑے ہوئے زبان یار من ترکی و من ترکی نمی ڈالو، اور وہ فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے قرآن شریف پڑھ لیا گیا ہے. پڑھنے والے کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں میں. اکثر حفاظ تو عالم نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہوتا، وہ تو ان کی زبان کے اوپر ہے قرآن، ذہن میں تو ہے ہی نہیں. جیسے ٹیپ کے اوپر ہے، ویسے ٹیپ کے اوپر ان کی زبان کی ٹیپ ہے کوئی جس کے اوپر وہ قرآن ہے. اس حوالے سے اصل فائدہ جو ہے اس کے لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو ہم نے آغاز کیا. اور اس کے لیے ایک نظیر بھی مل گئی تھی مجھے کہ یہ جو سہارنپور میں جو خانقاہ تھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں وہ یہی کرتے تھے. رات کا قیام، 2 رکعت تراویح پڑھ لی، اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ دے دیا، 20 منٹ کا وقفہ دے دیا. جاؤ اپنے طور پر کوئی نفل پڑھ لو، کوئی اور کر لو. پھر کھڑے ہو گئے، پھر 2 وقت، پھر رات بھر جاگتے تھے، سحری تک پھر یہ ان کی خانقاہ میں رہتا تھا. تو قیام تو ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ اس میں قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے بیان نہیں. ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے، 4 رکعت میں جو سننا ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لو، اس کے کچھ مفہوم کو سمجھ لو اور پھر پڑھو. اچھا، آخری حدیث ہے یہ اکل حلال اور اس کی اہمیت. حضور نے آخری مثال دی ہے کہ ایک شخص سفر کر کے طویل، اگرچہ لفظ حج کا نہیں ہے لیکن یہ حج ہی کا نقشہ ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیب. اللہ خود پاک ہے اور صرف پاک شے قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا جو تمام رسولوں کو دیا. فقال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو پاک غذا کھاؤ، پاک چیز کھاؤ، اکل حلال کرو اور عمل صالح کرو. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ثم ذکر، پھر حضور نے ذکر فرمایا رجلا، ایک ایسے شخص کا یطیل السفر، طویل سفر کر کے آیا ہے. پیش نظر حج رکھیے دن میں، احرام باندھا ہوا ہے، اللہ معلوم کہاں سے آ رہا ہے. آج کل تو ہمارا احرام بھی میلا نہیں ہوتا. یہاں سے آپ جدے گئے، جدے سے پہنچے مکے میں، اور وہ احرام میلا بھی نہیں ہوتا اور عمرہ پورا ہو گیا، آدھا ہو گیا. لیکن اس زمانے کا تصور کریں، مدینے سے کوئی شخص چل کر اگر آیا ہے تو 8-10 دن تو اس سے سفر میں لگے. کیا حال اس کے احرام کا ہوگا.
نہاتے بھی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بال نہ ٹوٹ جائے خام خواہ، بال ٹوٹنے کے اوپر احرام کی حالت میں تو بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، احتیاط ہے۔ تو رجل یطیل السفر اشعث اغبرا، اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، اس کے بالوں میں بھی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اب وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے۔ یوں تصور میں دیکھیے کہ جبل الرحمت پہ کھڑا ہے، عین عرفات کے میدان میں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ قبول دعا کے ساری چیزیں جمع ہو گئی، حج میں ہے، لمبا سفر کیا ہے، خستہ حالت ہے، کہاں پہنچا ہوا، یا ملتزم پہ چمٹا ہوا ہے، یا جبل رحمت پر کھڑا ہوا ہے، ہاتھ اس نے اٹھا رکھے ہیں، لیکن کیا حال ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے، اس کا پیا ہوا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی، احرام بھی کہیں حرام کے پیسے سے خریدا تھا، اور اس کا جسم بھی حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ یہ وجہ ہے 30 لاکھ حج کرتے ہیں، کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، لیکن امت مسلمہ کے حال میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ دعائیں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی تھیں، کتنے شان و شوکت کے ساتھ، ڈھاکہ فعال ہو گیا، چاہے حرمین میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ آج ہماری دعائیں ہمارے منہ پر کیوں ماری جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ دعا وہ دعا ہے ہی نہیں۔ وہ دعا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، وہ تو عقل حلال کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ روح بیدار ہوتی ہے تو عقل حلال سے ہوگی، عقل حرام سے نہیں۔ وہ روح ہم کلام ہوگی تو دعا ہوگی، وہ اگر نہیں ہے تو دعا نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مطلوب جو ہے اللہ، وہ نہیں ہے۔ رسمیں رہ گئیں، شکلیں رہ گئیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا پروگرام نہیں تھا لیکن وقت بہت لمبا ہو گیا، لیکن بہرحال میں نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی کہ ان آیات کا بھی حق ادا ہو، اور حکمت صیام و رمضان، قیام و رمضان مبارک جو ہے، جس حد تک بھی میں بیان کر سکتا ہوں بیان کر دوں، شاید کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں امنگ پیدا ہو جائے، ایک عزم، ایک ارادہ پیدا ہو جائے، وہ بہتر سے بہتر استفادہ کرنے کے لیے ذہناً اپنے آپ کو تیار کر لے، اور پھر یہ کہ اس سے بھرپور طریقے پر روحانی طور پر بھی مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل ثنا اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل شکر، کل ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا، اور اس میں کہیں ایچ پیچ اور کجی نہیں رکھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں۔ اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک محمد وبارک وسلم وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معاہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المتقین، اللہم اجعلنا من عبادک الراشدین، اللہم اجعلنا من عبادک الشاکرین، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ، اللہم ارزقنا تلاوتہ فی آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ